دغی ختم القرآن مقبان دی دی خوش نصیبو طلباء کرامو تا دا هغوی والدینو سرپرستانو تا دا جامعی دا انتظامیه دا طرفا دی مبارکباد وی. عزتمند دی مقبان دی با دا حضرت قاضی سے مہمان خصوصی دا هغوی خطاب وی نو دیر دل جمعی سرا خاپر سکون دغی هغوی هغا وعظ و بیان با آورو. لگا ہوں حضرت شیخ القرآن جناب محترم قاضی عبدالرشید صاحب کو قائدی وفاق المدارس العربیہ پنجاب پاکستان کہ وہ آئے اور اس بابرکت محفل کو اپنے زرین خیالات سے منور فرمائے. حضرت جناب قاضی عبدالرشید صاحب قائد وفاق المدارس العربیہ پنجاب پاکستان. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز طالب علموں، میں شکر گزار ہوں میزبان محترم، اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں، دارالعلوم چک درہ کے محتمم حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا، اور اپنے دیرینہ اور مخلص دوست حضرت قاری محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کا، جن کی مخلصانہ دعوت پر آج کے اس پروگرام میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا. علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں. مجھ سے پہلے حضرت ڈاکٹر جنید صاحب دامت برکاتہم نے بہت جامع، علمی اور مفید گفتگو فرمائی.
آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں چند باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ میری درخواست ہوگی کہ آپ حضرات پوری توجہ سے سنیں۔ یہ بات میری نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جس عظمت سے سننا چاہیے اسی عظمت سے سنیں۔ اس دوران نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ اٹھیں۔ اگر سننے کا حق ادا کر دیں گے تو اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آج اس ادارے نے، دارالعلوم نے الحمدللہ آپ کو 48 حافظ جن کی پسلیوں میں اللہ نے اپنی لاریب کتاب، اپنا آخری پیغام اور اپنی وحی محفوظ کر دی ہے، اس ادارے نے 1 سال کے عرصے میں آپ کو قرآن مجید کے 48 حافظ تیار کر کے دیے ہیں۔ میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر سنائی، آپ کی زبان سے نہ الحمدللہ نکلا، نہ سبحان اللہ نکلا، نہ آپ کے چہرے پر بشاشت آئی۔ اگر میں یہی کہتا نا کہ میں اسلام آباد سے یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہو، چھوٹے بڑے، سب کو وہاں بیریا ٹاؤن میں ایک پلاٹ مل رہا ہے، تو آپ کے چہروں پر بشاشت آ جاتی، تھکن اور سستی دور ہو جاتی۔ بعد میں ملتا یا نہ ملتا، لیکن ایک دفعہ تو آپ خوش ہو جاتے۔ ہمارے پنڈی میں ہمارے قریب ایک وزیر صاحب ایک سڑک پہ آئے کسی پروگرام میں اور کہا اس گلی کی پلی کے لیے میں 3 لاکھ روپے دوں گا۔ ایک ریڑھی والا اٹھا، اس نے کہا میں 5 لاکھ دوں گا۔ لوگوں نے کہا تو کہاں سے دے گا؟ اس نے کہا اس نے کون سا دینا ہے، اس نے بھی خالی اعلان ہی کیا ہے تو میں اسے بڑا اعلان کیوں نہ کر دوں۔ وہاں تو جھوٹے اعلانوں پر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ تو سچا اعلان ہے کہ دارالعلوم چک درہ میں اس ادارے نے 1 سال کی مدت میں آپ کو قرآن مجید کے 48 حافظ تیار کر کے دیے ہیں۔ اب سمجھ آئیے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں، ہم پنجاب کے لوگ اس طریقے سے نہیں چلتے، آپ ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے تو پھر بات چلے گی آگے۔ وہاں ہمارے پنجاب میں تو یہ ہے جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں بھی بولتے ہیں۔ میں نے بیان میں کہا بے حیائی بہت ہو گئی، ان کا سبحان اللہ۔ تو آپ جہاں بولنا ہو وہاں تو بولتے رہیں۔ میں سب سے پہلے ان بچوں کو، ان کے اساتذہ، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کے بچوں کے سینوں میں، ان کی پسلیوں میں اللہ نے اپنی لاریب کتاب محفوظ کی ہے۔ کسی باپ کے لیے، کسی ماں کے لیے، کسی خاندان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ ان کی زندگی میں اللہ ان کی اولاد کی پسلیوں میں قرآن محفوظ کر دے۔ بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنا دے اور باپ پیچھے کھڑے ہو کر سن لے، اس سے بڑھ کر کسی باپ کے لیے کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ آج لوگ اپنے بیٹے کی گریجویشن پر، ماسٹر ڈگری کرنے پر، ڈاکٹریٹ کرنے پر خوشی مناتے ہیں۔ بیٹا ماسٹر کر گیا ہے، ڈاکٹریٹ کر گئے، ٹھیک ہے، ان کو خوش ہونے کا حق حاصل ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا، اگر دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی تھیوریاں، ان کے نظریے، برنارڈ شاہ اور شیکسپیئر کے لکھے ہوئے ڈرامے، لینن کارل مارکس کے نظریات، ڈارون کی تھیوری، نیوٹن کے قوانین کوئی لکھ کر پڑھ کر یاد کر کے کامیاب ہو جائے تو خاندان خوش ہوتا ہے۔ پھر اس خاندان کو کتنا خوش ہونا چاہیے جن کے لخت جگر کے سینے میں اللہ کی وحی محفوظ ہوگی۔ اس سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی سعادت کسی خاندان کے لیے نہیں، کسی باپ کے لیے نہیں۔ میں کئی سال پہلے اٹک کے علاقے میں ایک پروگرام میں گیا، ایک بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اس کے 4 بیٹے حافظ اور قاری تھے، اب عالم بن رہے تھے، کچھ ہمارے ہاں بھی پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے 4 بیٹوں کو مدرسے بھیج دیا، اکیلے ذمہ دارا کر رہے ہو، ایک آدھ رکھ لیا ہوتا،
آپ کا ہاتھ بٹاتا، کہنے لگا مولوی صاحب دقت تو بڑی ہوتی ہے، بوڑھا ہوں، اکیلے ذمہ دارہ کر رہا ہوں، لیکن سال کے بعد رمضان میں جب چھٹی ہوتی ہے میرے چاروں بیٹے آتے ہیں، چاروں حافظ اور قاری ہیں، میں کبھی ایک کے پیچھے قرآن سنتا ہوں، کبھی دوسرے کے پیچھے، کبھی تیسرے کے پیچھے، کبھی چوتھے کے پیچھے، میرے سارے سال کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں کہ بیٹے کی سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے۔ آج ان بچوں کو، ان 48 بچوں کو اللہ نے وہ لازوال دولت دی ہے جو دولت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی ساری دولتیں موت پر ختم ہو جائیں گی، ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں۔ سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، کلائی کی گھڑی اترے گی، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، ہاتھوں کے کنگن اتریں گے، انگلی کی انگوٹھی اترے گی، پاؤں کا پازیب اترے گا، زرق برق لباس اترے گا، اور 2 چادروں میں لپیٹ کر رخصت کر دیا جائے گا۔ ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں، سب دھوکہ ہے۔ جنوبی پنجاب میں ایک بڑا جاگیردار تھا اور بڑا فرعون اور متکبر قسم کا، وہ اپنے ڈیرے پر اونچا بیٹھتا، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے، کسی کو اس کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک درویش قسم کا آدمی آیا اور بڑی بے تکلفی سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اسے بڑا غصہ آیا، تو کون ہے جو میرے برابر بیٹھ گئے؟ اس نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں۔ اس نے کہا تو کہاں سے جاگیردار ہے؟ کہا میں بھی جاگیردار ہوں۔ کتنی زمین ہے تیری؟ وہ درویش کہنے لگا تیرے برابر، یا ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو۔ اس نے کہا میرے برابر کیسے؟ اس نے کہا بس مرنے کی دیر ہے، تیری میری زمین برابر ہو جائے گی، بلکہ میرا قد تجھ سے ذرا بڑا ہے تو تجھ سے تھوڑی زیادہ ہی ہو جائے گی۔ ایسے تو نہیں ہوتا کسی جاگیردار کی قبر 20 کنال میں بنائی جائے اور غریب کی چھوٹی سی بنائی جائے، سب کی ناپ تول کر ایک جیسی بنائی جائے گی۔ ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں، لیکن قرآن کی دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی، اور یہ دولت آپ کو اس دن کام آئے گی جس دن آپ کی ATM مشینیں جواب دی جائیں گی، چیک بکیں اڑ جائیں گی، بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، اس دن یہ دولت کام آئے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میدان حشر میں حافظ قرآن کو بلا کر سامنے کھڑا کریں گے، پھر اس کے والدین کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے چھڑا کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ کوٹا صدر کے لیے نہیں، وزیر اعظم کے لیے نہیں، کسی وزیر کے لیے نہیں، پارلیمنٹیرین کے لیے نہیں، کسی چیئرمین کے لیے نہیں، مل مالک کے لیے نہیں، یہ کوٹا اس کے لیے ہے جس کے سینے میں اللہ نے اپنی کتاب محفوظ کیا، اور الحمدللہ یہ لازوال دولت ہے۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ 7 بھائی ہیں، 7 عالم حافظ قاری ہیں۔ جنازہ پڑھا گیا، تدفین کی گئی، دفن کے بعد جس بزرگ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کرائی، انہوں نے ایک جملہ کہا قبر خیال کرنا، جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے۔ میں نے کہا یہ تو کہا جا سکتا ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، حافظہ بیٹیوں کی ماں ہے، عالم مفتی بیٹوں کی ماں ہے، قاری بیٹوں کی ماں ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا خیال کرنا 7 جرنیلوں کی ماں ہے، 7 وزیروں کی ماں ہے، 7 ممبران اسمبلی کی ماں ہے، 7 چیئرمینوں کی ماں ہے، یہ سارے اعزاز یہی رہ جائیں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہنا چاہے نا قبر خیال کرنا وفاقی وزیر خزانہ کی ماں آ رہی ہے، لوگ کہیں گے بے وقوف، یہ نسبتیں یہاں نہیں کام آتی، وہ نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہنے دے گا، لیکن حافظ قرآن کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے بچپن میں ماں کی گود چھوڑی، باپ کی شفقت چھوڑی، بہن بھائیوں کی محبت چھوڑی، گھر چھوڑا، صبح سحری سے لے کر رات گئے تک بوری اور چٹائی پر بیٹھ کر تانے سن کر میں نے تیری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، میں تجھے اس کتاب لا ریب کا واسطہ دیتا ہوں، میری ماں پر رحم کر دے، میرے باپ پر رحم کر دے۔ کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟
یہ وہ دولت ہے لازوال جو ان دینی مدارس کے ذریعے الحمدللہ قوم کے بچوں کو نصیب ہو رہی ہے۔ اور میرے دوستو، میں کہا کرتا ہوں جو کام آپ نے دوسروں کے سپرد کیا وہاں یہ ہے، آٹا ملتا ہے تو چینی نہیں، چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں، دونوں ملتے ہیں تو گھی نہیں، تینوں ملتے ہیں تو پکانے کے لیے گیس نہیں، گیس بھی ملتی ہے کھاتے کو بجلی نہیں، کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے۔ لیکن علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، آپ غور فرمائیں ہمارے کام میں کوئی لوڈ شیڈنگ؟ بولو، آپ نے کبھی اعلان سنا ہو سوات میں، پشاور میں، چترال میں، پنڈی میں، کوئٹہ میں، چترال میں، مظفر آباد میں، کہ کراچی میں علماء نے اعلان کیا ہو اس سال چونکہ کرونا بھی رہا ہے لہذا اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2023 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں؟ کبھی سنیں؟ آج تک نہیں سنا، انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنوں گے انشاءاللہ۔ نہ صرف یہ کہ مل رہے ہیں بلکہ جہاں ایک کی ضرورت ہوتی ہے 50 موجود ہیں۔ یہ برکت ہے ان بوریا نشینوں کی جو چپڑاسی سے کم تنخواہ پہ گزارا کر کے، کسی مسجد کے تنگ حجرے اور چوک میں گزارا کر کے آج بھی قوم کے 35 لاکھ بچوں اور بچیوں کے سینوں کو علم نبوت سے منور کر رہے ہیں۔ یہ علماء اور مدارس کی برکت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اس ملا نے کبھی ہڑتال نہیں کی۔ آئے دن ینگ ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں، ٹیچر ہڑتال کرتے ہیں، آئل ٹینکروں والے ہڑتال کرتے ہیں، کلرک ہڑتال کرتے ہیں، ٹیلی فون والے ہڑتال کرتے ہیں۔ کبھی ہماری بھی ہڑتال سنی ہے چک درا والوں کہ علماء نے اعلان کیا ہو تنخواہیں بڑھاؤ نہیں تو 14 اگست سے مسلح چھوڑ ہڑتال کریں گے؟ ارے میں نے ملتان کے ایک پروگرام میں کہا تمہاری تنخواہیں نہ بڑھیں، تم پہیہ جام ہڑتال کرتے ہو، تم دھرنا دیتے ہو، تم بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھتے ہو، تم قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہو۔ کبھی ہم نے بھی مسلح چھوڑ ہڑتال کی ہے کہ تنخواہیں بڑھاؤ نہیں تو 14 اگست سے 23 مارچ سے مسلح چھوڑ ہڑتال کریں گے، نہ جنازے پڑھائیں گے نہ نمازیں پڑھائیں گے؟ آج تک نہیں سنا، انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنوں گے انشاءاللہ۔ ان علماء نے روکھی سوکھی کھا کر مسجد کے کسی تنگ حجرے اور چوک میں گزارا کر کے الحمدللہ قوم تک اس دین کو پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ اس کی برکت ہے کہ آج سعودی عرب میں جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا، سعودی عرب میں ایک سال میں قرآن مجید کے 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں ایک سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ اس ملا نے قوم کو لوٹا نہیں، اس ملا نے ملک کو پسماندہ نہیں بنایا، اس ملا نے اس ملک کو عزت دی ہے، عروج دیا ہے۔ ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں۔ میں تلنگانہ ایک پروگرام میں گیا، 28 بچوں کی دستار بندی تھی، 20 بچے پاکستانی، 8 بچے غیر ملکی۔ جب 20 بچوں کی دستار بندی ہو گئی، اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا اب ان 8 بچوں کی دستار بندی ہوگی جن کا پاکستان میں کوئی بھی نہیں، 2 بچے روس کی ریاستوں کے، 2 فرانس کے، 2 تھائی لینڈ کے اور 2 بچے چین کے۔ آخری بچہ چین کا جس کی دستار بندی ہوئی 6.5 سال کی عمر، 6.5 سال کی عمر، اور قاری صاحب نے بتایا 4 سال کی عمر میں یہ اپنے وطن سے آیا، 6.5 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا، 2.5 سال اس عرصے میں نہ اس نے والدین کو دیکھا نہ والدین نے اسے دیکھا۔ میں نے کہا یا اللہ تیری عجیب شان، کہاں چین اور کہاں تلنگانہ کا دیہات، اس نے 4 سال کی عمر میں ماں کی گود چھوڑی، بہن بھائیوں کی محبتیں چھوڑی، قرآن کی محبت کہاں سے اٹھا کر اسے کہاں لے آئی؟ آج الحمدللہ پوری دنیا سے بچے دینی تعلیم کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں، اور یہ برکت ہے ان دینی مدارس کی۔ اور دوستو مدرسہ آج کی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے۔ جس دن غار حرا کی خلوت میں
سب سے پہلی وہی نازل ہوئی سورۃ العلق کی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں نازل ہوئیں، وہی مدرسہ بھی قائم ہو گیا۔ پھر یہ مدرسہ غار حرا سے مکہ مکرمہ میں پہاڑ کی چوٹی پر دار ارقم میں منتقل ہوا، دار ارقم سے یہ مدرسہ مدینہ منورہ میں صفہ کی چبوترے پر منتقل ہوا، جہاں میرے آقا پڑھانے والے ابو بکر عمر جیسے پڑھنے والے، طلحہ زبیر جیسے پڑھنے والے، ابی بن کعب جیسے پڑھنے والے، خالد بن ولید جیسے پڑھنے والے، عبداللہ بن مسعود جیسے پڑھنے والے رضی اللہ تعالی عنہم، اس کائنات میں حضور جیسا استاد کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں آیا۔ اس لیے آپ کسی بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل تو نہیں ہوا، صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث سے حدیث کیوں نہ پڑھیں، اس کی باتیں تو حدیث نہیں، صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے جن کے اپنے ارشادات حدیث ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں مدرسہ آج کی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے، اور آج مشرق اور مغرب میں، عرب اور عجم میں، یورپ اور ایشیا میں جتنے مدرسے ہیں صفہ کے اسی مدرسے کی شاخیں ہیں جو میرے آقا نے قائم فرمایا۔ مدرسہ اس وقت بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، مدرسے پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا، مدرسہ کل بھی جوان تھا، آج بھی جوان ہے اور قیامت تک جوان رہے گا انشاءاللہ۔ کئی آئے سکندر مرزا جیسے مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر اکٹھے ہی دریا میں پھینک دو، آج اس کی قبر کبھی کسی کو پتہ نہیں ہے، ملا آج بھی اذانیں دے رہا ہے، قیامت تک دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ پر قریب کے دور میں پرویز مشرف بدنام زمانہ حکمران آیا، جب آیا تو وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4,500 تھی۔ اس نے اپنے سیاہ دور میں زور لگایا ان مدارس کو بند کر دو، پابندیوں میں جکڑ دو، ان کے ساتھ تعاون ختم کر دو۔ جب آیا تھا 4,500، جب گیا تو 14,500 اور اب 23,500۔ تو دن بدن کم ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں۔ آج اس کا اسلام آباد کا محل، اس کے اندر الو بول رہے ہیں، اور وہ دبئی میں بیٹھا ہوا موٹے موٹے آنسو بہاتا ہے۔ دبئی تو میرا وطن نہیں ہے، امریکہ تو میرا وطن نہیں ہے، مجھے آنے دو، اور مجھے ایسی بیماری لگ گئی ہے جو 1 in a million 10 لاکھ آدمیوں میں ایک کو لگتی ہے۔ میں نے کہا ایک کو نہیں لگتی، تیرے جیسے سب کو لگتی ہے، اور تاریخ اس پر گواہ ہے، جس نے مدرسے کو تنگ کیا وہ خود تنگ ہو گیا۔ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کس نے اپنے ذمہ لی ہے؟ بولو۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور کرنے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت نقصان۔ بولو۔ قرآن مجید میں نظائر موجود، فرعونی حکومت نے نجومیوں کے کہنے پر فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں چھوڑنا، رب نے فیصلہ کیا کہ پالنا ہے اور تیری گود میں پالنا ہے، دور بھی نہیں۔ پھر قرآن سے پوچھو کیا ہوا؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی اپنے لخت جگر کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، خطرہ محسوس کرو اپنے بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کی لہروں کی نظر کر دو، حفاظت ہو رہی ہے۔ چھوٹا بچہ صندوق میں ڈالے تو ویسے ختم، جو کسر رہ گئی ہوگی دریا میں پھینکے تو ختم، لیکن رب کہہ رہے بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کی لہروں کی نظر۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عرض کرنے لگی میرے رب بچے کو صندوق میں ڈالوں اور صندوق کو دریا کی لہروں کی نظر کروں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا اس صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ ہائے ہائے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یاخذ عدو لی وعدو اللہ، میرا اور موسیٰ کا دشمن اسے اٹھا لے گا، میرا اور موسیٰ کا دشمن
اسے اٹھا لے گا۔ ماں کی مامتا طرف کے عرض کرنے لگی میرے رب اسی دشمن سے تو بچانا ہے، اسی سے تو چھپانا ہے، اسی تو اجر رکھنا ہے، وہ اٹھا لے گا تو پھر حفاظت کیسے ہوگی؟ رب کریم نے فرمایا تو غم نہ کرنا، میں چاہتا تو تیری گود میں، تیرے گھر کی چار دیواری میں، صندوق میں، دریا کی لہروں میں، غاروں اور چٹانوں میں کہیں بھی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن فرعون کے محل میں پہنچا کر، اس کی گود میں پہنچا کر، اس کو پہچان کروا کر، اسی کا پیسہ خرچ کروا کے نہ پالو تو مجھے رب نہ کہنا۔ پالا یا نہیں پالا؟ پھر اسی خزانے سے انہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر مقرر، اسی خزانے سے انہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر مقرر۔ میرا رب جس چیز کی حفاظت کرے، اور قرآن کی حفاظت میرے رب نے اپنے ذمے لی ہے، تو جن ذریعوں سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے ان ذریعوں کی حفاظت بھی میرے رب کے ذمے ہے۔ آپ چائے کی حفاظت کرتے ہیں تو پیالی کی بھی تو حفاظت کرتے ہیں نا، دودھ کی حفاظت کرتے ہیں تو اس گلاس کی بھی تو حفاظت کرتے ہیں نا جس میں دودھ ہوتا ہے۔ جب قرآن کی حفاظت میرے رب نے اپنے ذمے لی ہے، جن ذریعوں سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، معلمین ہیں، معاونین ہیں، جن جن ذریعوں سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے ان ذریعوں کی حفاظت بھی میرے رب کے ذمے ہے۔ اور حفاظت کے ایسے منظر سامنے آتے ہیں۔ میں مری لورا کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں پہاڑ کی چوٹی پر، گاڑی بھی نہیں جاتی، چیئر لفٹ سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مدرسہ تھا جہاں 9 بچوں کے حفظ قرآن مکمل ہوا، ان میں ایک بچہ نابینا تھا۔ نابینے بھی بہت دیکھے، آپ نے بھی بہت دیکھے ہوں گے، ایسا نابینا نہیں دیکھا اس کے چہرے پر سرے سے آنکھوں کا نشان ہی نہیں۔ یہ جگہ ایسے پلین جیسے ماتھا پلین ہے، سرے سے اس کے چہرے پر آنکھوں کی بناوٹ ہی نہیں۔ 14-15 سال اس کی عمر، اس کے سینے میں بھی میرے رب نے قرآن محفوظ کر دیا۔ یا اللہ تیری عجیب قدرت ہے، تو نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، زمین کا فرش پانی پہ بچھایا ہے، رات کے اندھیروں کے بعد دن کے اجالوں کو لے آتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان ہی نہیں، اس کے سینے میں بھی تو نے قرآن محفوظ کر دیا۔ آج غور کریں، 6.5 سال کی عمر سے لے کر 14-15 سال تک کی عمر کے بچے اور بچیاں قرآن یاد کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اتنی عمر کا بچہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس بچے کو رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں بڑی جلد والا قرآن کریم رکھا جائے، شاید اس بچے کا وزن مجلد قرآن کریم سے کم ہو جائے، لیکن اتنے چھوٹے سے سینے میں بھی اللہ قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اور اتنی عمر کا بچہ، آپ اس کو موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے، گاڑی کی چابی اس کے حوالے نہیں کرتے، قیمتی کاغذات اس کے سپرد نہیں کرتے، پیسوں والی الماری کی چابی اس کے سپرد نہیں کرتے۔ میرا رب کہتا ہے جسے تم موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے، میں کائنات کی سب سے بڑی دولت اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کائنات کی یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، اور نیت کرو کہ یہ آخرت کا یہ اعزاز ہے، یہ آخرت کی دولت ہے، جس دن ساری دولتیں ختم ہو جائیں گی۔ نیت کرو جیسے آج ان 48 بچوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی اپنا کوئی بیٹا پوتا نواسا بھانجا بھتیجا کسی کو قرآن یاد کرا کے آخرت کا ذخیرہ بنائیں گے، آخرت کا ضمانتی بنائیں گے، آخرت میں اپنے لیے اعزاز بنائیں گے۔ کس کس کی نیت ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ یہ نیت کوئی معمولی نہیں۔ میں کشمیر راولہ کوٹ کے علاقے میں گیا، اسی طرح نیت کرائی۔ ایک باپ نے نیت کی، بیٹا بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سو وہ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا چل سکول۔ اس نے کہا رات آپ نے کیا نیت کی تھی؟ میں تو مدرسے جاؤں گا۔ باپ کو بھی خیال آ گیا، مدرسے بھیجا۔ اگلے سال میں گیا تو 13 پارے یاد ہو چکے تھے۔ تو یہ کوئی معمولی بات، نیت کرو انشاءاللہ سب سے پہلے اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں گے، اپنا تعلق بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، اپنے گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بنائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمان کو اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے۔ آج کرۂ ارض پر تورات، زبور، انجیل کا ایک حافظ نہیں، الحمدللہ قرآن مجید کے 2 کروڑ سے زائد حافظ موجود ہیں، 2 کروڑ۔ اور یہ رب کا آخری پیغام صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی محفوظ ہے۔
آپ کسی کو پیغام دیں، یار یہ میرا پیغام مردان پہنچا دو، نوشہرہ پہنچا دو، پشاور پہنچا دو، جہانگیرہ پہنچا دو، دیکھو میں ہر جگہ نہیں جا سکتا، جن الفاظ سے میں کہہ رہا ہوں انہی الفاظ سے میرا پیغام پہنچا دو۔ آپ بتاؤ چھٹے ساتویں آدمی تک پہنچتے پہنچتے بات وہی رہے گی یا بدل جائے گی؟ بدل جائے گی۔ کوئی پہلا حاشیہ چڑھائے گا، کوئی دوسرا مثالہ لگائے گا، بات کچھ ہوگی اور بن کچھ جائے۔ لیکن میں قربان جاؤں رب ذوالجلال کے آخری پیغام پر، آج سے 1400 سال پہلے جس انداز میں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بدر و حنین میں نازل ہوا تھا، آج 1400 سال بعد دارالعلوم چکدرہ کی مسجد کے مصلی پر اسی انداز میں سنایا جاتا ہے۔ ایک زیر زبر کا فرق نہیں۔ بہت بڑا شیخ، بہت بڑا استاد، بہت بڑا قاری مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنا رہا ہو، پیچھے 10 سالہ بچہ سن رہا ہو، استاد غلطی کرے، شیخ غلطی کرے، پیچھے 10 سالہ بچہ روکے گا، ٹوکے گا، زبان حال سے کہے گا حضرت آپ کی ساری عظمتیں اپنی جگہ لیکن قرآن تو میں غلط نہیں پڑھنے دوں گا۔ جب تک ٹھیک نہیں کرے گا آگے نہیں جانے دے گا۔ یہ اعزاز اور یہ اعجاز قرآن مجید کا ہے کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ایک زیر زبر میں تبدیلی۔ آج تورات، زبور، انجیل کی اصلی زبان کوئی نہیں جانتا، مختلف زبانوں میں ترجمے ملتے ہیں، قرآن بھی محفوظ، قرآن کی زبان عربی بھی محفوظ۔ آپ چمن کے باڈے پر چلے جائیں، پھر شمالی علاقہ جات گلگت کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں، اگر گلگت کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر کسی جھونپڑی میں رہنے والی ان پڑھ عورت بھی قرآن پڑھ رہی ہوگی تو عربی بھی پڑھ رہی ہوگی، قرآن بھی محفوظ، قرآن کی زبان بھی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کا تعلق قرآن کے ساتھ نصیب فرما دے، قرآن کو مقتدا بنا کر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، زندگی کے تمام شعبوں میں، معاشرت ہو، معیشت ہو، عدالت ہو، ایمان ہو، خوشی ہو، غم ہو، صحت ہو، بیماری ہو، ہر حال میں اللہ قرآن کو مقتدا بنا کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کافر اس قرآن کو سنتا ہے، اس کے دل کی خزاں بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، کفر کافور ہو جاتا ہے، دل کی خزاں بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مسلمان پڑھے گا، سنے گا، اس کو سمجھے گا، عمل کرے گا، انقلاب نہیں آئے گا۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1930 میں میں ہندوستان کی ڈم ڈم جیل میں تھا، جیل والوں نے رات کو سزا کے طور پر مجھے چکی پہ بٹھا دیا، دانے پیسنے کے لیے دے دیے۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور جن لوگوں نے شاہ جی کو سنا ہے وہ جانتے ہیں امیر شریعت قرآن پڑھتے تھے، معلوم یہ ہوتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ نہرو جیسا ہندو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پوری رات شاہ جی کا قرآن سنتا تھا۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ شاہ جی فرماتے ہیں رات کا سناٹا، چاند کی چاندنی، کوٹھڑی کی خلوتیں، جیل کی سلاخیں، قرآن کی حلاوتیں، ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کی اور ساری دنیا سے کٹ کر میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کی، چکی پیستا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پون گھنٹہ گزر گیا۔ پون گھنٹے کے بعد میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، جیل کا انگریز سپرڈنٹ کھڑا ہوا، زاروں قطار ہو رہا ہے اور کہتا ہے تو اللہ شاہ بخاری بس کر، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پون گھنٹے سے میں کھڑا رو رہا ہوں، اب تو میرے اندر رونے کی سکت بھی نہیں ہے، میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ دوستو کافر قرآن سنے دل میں یوں بہار آ جائے، مسلمان پڑھے گا سنے گا دل میں بہار نہیں آئے گی۔ نیت کر کے جاؤ ہمارے گھروں میں قرآن روز کھلے گا انشاءاللہ۔ جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، کیا میں پاکستان سے پہلے کوئی اگر کسی سے پوچھتا کہ اس گلی میں مسلمانوں کے گھر کون سے ہیں، بتایا جاتا فجر کے بعد اس گلی سے گزرو، جن گھروں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو وہی گھر مسلمانوں کے گھر ہیں۔ تصور نہیں تھا کہ مسلمان کا گھر ہو اور اس گھر میں تلاوت نہ ہو، اس گھر میں قرآن نہ کھلے، اس گھر میں قرآن مجید کا نور نہ پھیل رہا ہو، تصور نہیں تھا۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنا بھی اور اپنی اولادوں کا تعلق بھی انشاءاللہ قرآن کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ۔
اپنی بیٹیوں کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں گے. کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس سے قیمتی زیور، اس سے قیمتی عطیہ، اس سے قیمتی دولت نہیں دے سکتا. اس کے سینے میں قرآن محفوظ کر کے رخصت کرے. امام محمد رحم اللہ کے زمانے میں بادشاہ وقت کی بیٹی کی رخصتی ہونے والی تھی. وہ اپنی بادشاہت کے غرور میں قسم کھا بیٹھا کہ جہیز میں اگر بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو طلاق. یہ قسم کھا بیٹھا. بعد میں سوچا کہ دنیا کی ہر چیز مہیا کرنا تو میرے بس میں بھی نہیں، ایک چیز بھی رہ گئی تو قسم ٹوٹ جائے گی، گھر اجڑ جائے گا. آیا امام محمد رحم اللہ کی خدمت میں، حضرت یہ قسم کھا بیٹھا ہوں، پوری ہوتی نظر نہیں آتی، اب کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا یہ تو بہت آسان بات ہے. اس نے کہا حضرت آسان کیسے ہے؟ میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی. انہوں نے فرمایا تو نے یہی تو کہا ہے نا کہ جہیز میں بیٹی کو قرآن مجید نہ دوں تو بیوی کو. بولو بولو، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کو اپنی فکر پڑ گئی ہے، اس کی بات ہو رہی. جہیز میں بیٹی کو قرآن مجید نہ دوں تو بیوی کو طلاق. یہی کہا ہے. اس نے کہا یہی کہا. فرمایا جہیز میں بیٹی کو قرآن مجید دے دو، گویا دنیا کی ساری دولتیں دے دیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر کاغذ کے ورقوں پر لکھا ہوا قرآن مجید دے دینا یہ دنیا کی ساری دولتیں دے دینا ہے، تو بیٹی کے سینے میں قرآن محفوظ کر کے رخصت کرنا یہ کتنی بڑی دولت ہے. اس لیے نیت کرو اپنی اولادوں کا، بیٹیوں کا تعلق بھی. مرد کا سنورنا یہ فرد کا سنورنا ہے، عورت کا سنورنا یہ نسل انسانی کا سنورنا ہے. نیت کرو انشاءاللہ قرآن سے تعلق جوڑیں گے اور ان قرآن والوں سے بھی تعلق جوڑیں گے. آج پوری دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے، اسلامی معاشرت سے توڑنا چاہتا ہے. آپ نیت کرو ہم یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ. کبھی کس عنوان سے کبھی کس عنوان سے مدارس کو دیوار سے لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے توڑنے کی کوشش کی. کبھی جی یہ مین سٹریم میں نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے مین سٹریم میں. میں ایک پروگرام میں گیا، وہاں ماہرین تعلیم کو بھی بلایا گیا تھا، مجھے بھی مدرسے کی طرف سے بلا لیا گیا. کہنے لگے مولوی صاحب آپ ایک خول میں جب بند رہتے ہو، آپ کا اپنا ایک حلقہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ درس ہے، یہ مجلس ذکر ہے، یہ سبق ہے، مدرسہ ہے، آپ ایک خول میں بند رہتے ہو، آپ کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں آپ کو مین سٹریم میں لائیں، قومی دھارے میں لائیں. میں نے کہا توبہ کرو، جتنا ہم مین سٹریم میں ہیں اتنا کوئی اور ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سویلین بھی، 5ویں گریڈ والا، 15ویں گریڈ والا، 20ویں گریڈ والا، ڈاکٹر، انجینئر، دودھ بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، پنچر لگانے والا، تعمیر کرنے والا، سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں. روزانہ محلے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، دوسرے شہروں کی سطح پر میں روزانہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں سے ملتا ہوں. بخلاف آپ کے، آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں، اردو میں جاتے ہیں تو انگلش میں نہیں، ہسٹری میں جاتے ہیں جغرافیہ میں نہیں، باٹنی میں جاتے ہیں تو میتھمیٹکس میں نہیں. چاہے جائے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے شعبوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو مین سٹریم میں میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں نے کہا ہم تو اتنے مین سٹریم میں ہیں، علماء مولوی لوگ اتنے مین سٹریم میں ہیں، اگر رات کو کسی کو ڈراؤنا خواب آئے فجر کی نماز کے بعد وہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے. کسی کے بیٹے کی شادی ہونی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بیٹی کی رخصتی ہونی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، دکان کے افتتاح ہونا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بے روزگاری ہو جائے مجھے پتہ ہوتا ہے، شادی چل نہ رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، اولاد ہو جائے مجھے پتہ ہوتا ہے، حج کی درخواست دی ہو، نام نکلا ہو یا نہ نکلا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہ. تم کیسے کہتے ہو کہ ہم مین سٹریم میں نہیں ہیں؟ علماء سے زیادہ مین سٹریم میں ہے ہی کوئی نہیں. قومی دھارے میں ہم پہلے سے قومی دھارے، ہمارا لباس بھی قومی، ہماری زبان بھی قومی. جن کا لباس بھی قومی نہیں، جن کی زبان بھی قومی نہیں، ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ یہ مدارس میں نے عرض کیا چل رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ. نیت کرو انشاءاللہ تعلق ان کے ساتھ اور مضبوط کریں گے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہاں 7 سکول کا نظام ہے. ہم سکول کی تعلیم کے خلاف نہیں،
سائنس اور فنون کے خلاف نہیں، وقت نہیں میں عرض کرتا، یہ ساری سائنسی ایجادات مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ زبانیں سیکھنے، ٹیکنالوجی سیکھنے، فنون کے سیکھنے کے ہم خلاف نہیں، نہ دین اسلام اس پر قدغن اور پابندی لگاتا ہے۔ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں، بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عصری علوم کو دینی ماحول میں پڑھایا جائے۔ جیسے ماشاءاللہ یہاں یہ بچے دینی ماحول میں عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ایک معیار کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں، اس وقت اس بات کی ضرورت ہے۔ اور اگر استاد کا قبلہ درست ہوگا، ٹیچر کی سوچ کا زاویہ ٹھیک ہوگا، تو وہ سائنس پڑھاتے ہوئے بچوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کرے گا۔ مثلا سائنس کے کلیہ ہے، پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ استاد ٹیچر پڑھائے، دیکھو ہم نے اس باٹل میں پانی ڈالا، اس میں ڈالا، دونوں کو آپس میں ملایا، ادھر کا پانی ادھر آ گیا، دونوں کی سطح برابر ہوگی، اس کو یاد کر کے لاؤ، اس کی ڈایاگرام بناؤ، اس کو سمجھ لو کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ لیکن استاد کا ذہن اگر دینی ہوگا، قبلہ درست ہوگا، دماغ کی قلب پرزے ٹھیک ہوں گے، وہ کہے گا بچوں اللہ نے پانی میں خوبی رکھی ہے کہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، اللہ نے پانی میں خوبی رکھی ہے کہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، خود بخود نہیں رکھتا۔ وہ پڑھاتے ہوئے اللہ کی عظمت سمجھائے گا، آخرت سمجھائے گا۔ سائنس کا قاعدہ ہے، مادہ اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ میٹر چینجز اسٹیٹ بٹ کانٹ بی ڈسٹرائڈ، مادہ اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ اب یہ پڑھاتے ہوئے استاد ان کو آخرت سمجھائے گا۔ بیٹا ہم عالم ارواح میں تھے، باپ کی پشت میں آئے، ماں کے پیٹ میں آئے، دنیا کے پیٹ میں آئے، قبر کے پیٹ میں جائیں گے، میدان حشر میں جائیں گے، حالتیں بدلتے رہیں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے، پھر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ ساری زندگی کا ہم سے حساب لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں دست بستہ عرض کروں، اپنی اولادوں کو صرف پیسے کمانے کی مشین نہ بنائیں، بے شک وہ بھی کریں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسدان بنائیں، لیکن مسلمان ڈاکٹر بنائیں، مسلمان انجینئر بنائیں، مسلمان سائنسدان بنائیں، تاکہ دنیا میں بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اگر یہ نہیں کریں گے، اولاد کو پاکیزہ ماحول فراہم نہیں کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ پچھلے سال میں جنوری کے مہینے میں برطانیہ میں تھا، ایک شہر میں شیفیلڈ میں ایک راجہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ راجے پنڈی کی طرف ہوتے ہیں یا کشمیر کی طرف ہوتے ہیں، اصلاً پاکستانی تھے، نیشنلٹی وہاں کی تھی، زندگی وہاں گزاری۔ راجہ صاحب مسلمان، بیٹے بھی دونوں مسلمان، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا کہنے لگا ہم باپ کی میت کو جلائیں گے جیسے ہندو جلاتے ہیں، دفن نہیں کریں گے۔ اور کہا میں نے نیٹ پر ریسرچ کی ہے، یہ طریقہ سب سے ایزی ہے، آسان ہے، ہم جلائیں گے۔ حالانکہ میرے دوستو، اسلام کا جینا بھی بے مثال، اسلام کا مرنا بھی بے مثال۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا، حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم ہندو لوگ مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو۔ حضرت نانوتوی برجستہ فرمان لگے کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ بڑے نے کہا جلائیں گے، چھوٹے بیٹے نے کہا دفن کریں گے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، معاملہ عدالت میں گیا، 1.25 مہینے تک کیس چلتا رہا۔ 1.25 مہینے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا مسلمان تھا، اس کو دفن کیا جائے۔ 1.25 مہینے تک اس کی میت کولڈ سٹوریج اور سرد خانے میں پڑی رہی۔ اگر اولاد کو دین سے وابستہ نہیں کریں گے پھر یہ حال ہوگا۔ اور پھر خصوصیت سے اس وقت ضرورت ہے ہاں کہ ہم اپنے نصاب کی نوک پلک بھی ٹھیک کریں۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے نصاب تبدیل کرو، میں نے کہا ہمارا نصاب تو رب نے بھیجا ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، پھر بھی وقت کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنی ضرورت کے تحت تبدیلیاں اس میں کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی جمود نہیں ہے۔ لیکن تمہارا نصاب، ہم بچپن میں پڑھتے تھے، آپ حضرات جو بڑی عمر کے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے بھی یہاں بھی یہی ہوتا ہوگا۔ ہمارے پنجاب میں اردو کا قاعدہ ہوتا تھا، جو ہم پہلی دوسری، اس وقت انگلش میڈیم نہیں ہوتا تھا، جو پہلی دوسری جماعت میں پڑھتے تھے، بابا آیا، آم لایا، الف نار، بے بکری، کاف کینچی، اس طرح۔ اب تم نے کیا کیا ہے؟ 5 صدی گزرنے کے بعد تم نے کیا کیا ہے؟ ایک اچھا سا کتا بنا دیا ہے، کاغذ ذرا چکنا کر دیا ہے، سیب بنا دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ کر دیے۔ تمہارا اگر قبلہ درست ہوتا، اگر الف سے انار بنتا ہے، الف سے اللہ بھی تو بنتا ہے، بے سے بکری بنتی ہے، بے سے بسم اللہ بھی تو بنتا ہے،
بنتی ہے, نون سے نماز بھی تو بنتی ہے, میم سے موچی بنتا ہے, میم سے مسجد بھی تو ضرورت بنتی ہے. کیا ضرورت تھی اس کو کتا بلی سکھانے کی؟ وہ تو گلی کوچوں میں دیکھ لیتا. تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے دل کی تختی پر رب کی عظمتوں کو نقش کرتے. یہ بعض نصاب کہ تمہارے وفاقی وزیر تعلیم کو قرآن کے پاروں کی تعداد معلوم نہیں تھی, تمہارے وزیر داخلہ کو سورہ اخلاص نہیں آئی. یہ کس کی نحوست ہے؟ اس نصاب کی بے برکتی ہے. یہ پاکستان کے نظریاتی ملک کے بچے ہیں. چاہیے تھا کہ ان کو شروع سے دین اسلام کی عظمت سے ان کے دلوں میں بٹھائی جاتی. اس کی ضرورت ہے. اور پھر میں نے عرض کیا, آج کل بے دینی کا جو سیلاب ہے اس میں والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. گھروں میں اپنی اولادوں پر توجہ دیں, ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کریں, ورنہ جس استانی کے اپنے سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس سے پڑھنے والی بچی میں حیا کہاں سے آئے گا؟ جس ٹیچر کے اپنی زبان پر کبھی اللہ کا نام نہیں آیا اس کے پڑھنے والے بچوں میں دین کہاں سے آئے گا؟ لندن کے قریب ایک قصبہ ہے ریڈنگ, میں وہاں تھا تو ساتھیوں نے بتایا یہاں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور الحمدللہ پکے سچے مسلمان ہیں. ان کا بیٹا سکول گیا, غور سے سننا, سکول میں کوئی دہریہ قسم کا ٹیچر تھا. اس نے بچوں کو پلانٹس اور پودوں کے بارے میں پڑھاتے ہوئے کہا, بچوں دیکھو یہ مٹی ہے, مٹی میں ہم نے بیج ڈالا, پانی ڈالا, پودا نکل آیا, اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی ذات کا انکار سکھا رہا ہے, دہریت سکھا رہا ہے. بچے نے گھر آ کر باپ کو بتایا, الحمدللہ کہ باپ کا قبلہ درست تھا. اس نے کہا بیٹا دیکھو تیرے ٹیچر نے کہا ہم نے مٹی میں بیج ڈالا, پانی ڈالا, پودا نکل آیا, تو بیٹا مٹی کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا براؤن ہے. بھورا رنگ ہے. بیج کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا ریڈ ہے. پانی کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا وائٹ ہے. اس نے کہا بیٹا تیرے ٹیچر نے بھورے رنگ کی مٹی میں سرخ رنگ کا بیج ڈالا, سفید رنگ کا پانی ڈالا, لیکن پودا جو نکلا وہ تو سبز رنگ کا نکلا. تیرے ٹیچر نے تو سبز رنگ نہیں ڈالا. یہ سبز رنگ کہاں سے آ گیا؟ یہ سبز رنگ پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے. یہ سبز رنگ پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے. اس نے کہا بیٹا ہمارے گھر میں ایک نیچے ٹینکی ہے, ایک چھت پر ٹینکی ہے, نیچے والی ٹینکی میں ہم موٹر لگاتے ہیں, پمپ لگاتے ہیں, وہ پانی اوپر چڑھاتی ہے, لیکن بیٹا ہمارے گھر میں جو درخت ہیں ان کی جڑ میں ہم پانی ڈالتے ہیں, جڑ میں کوئی موٹر اور پمپ نہیں, لیکن وہ پانی آخری پتے اور شاخ تک پہنچتا ہے. بتاؤ بغیر پمپ کے آخری شاخ اور پتے تک پانی پہنچانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے. اس لیے اس وقت ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی اولادوں کی طرف توجہ دیں, علماء سے ان کا رابط جوڑیں, سب سے پہلے ان کو مسجد اور مدرسے کا راستہ بتائیں تاکہ دین اسلام کی عظمت اور قدر ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے. دین اسلام کی عظمت اور قدر ان کے, ورنہ آج ہمارا کیا پرنٹ میڈیا اور کیا ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور ہمارے زرد صحافت کا شکار صحافی کس انداز میں دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. ایک اینکر, آخری باتیں عرض کر, ادھر متوجہ ہیں, ایک اینکر اپنے سامنے نوجوان بے پردہ لڑکی بٹھائی ہوئی اور کہتا ہے مولوی جھاک مارتا ہے, غصہ تو اسلام پر ہوتا ہے, نکالا مولوی پر جاتا ہے. کہتا ہے مولوی جھاک مارتا ہے جو کہتا ہے عورت کو پردہ کریں. کیوں پردہ کریں؟ ہم کوئی بدنیت ہیں؟ آپ بتاؤ پردے کا حکم مولوی کا ہے یا رب کا ہے؟ بولو, مولوی کا ہے یا قرآن کا ہے؟ مولوی کا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیجئے, رقیہ, زینب, حفصہ, ام کلثوم سے فرما دیجئے, وبناتک, اپنی بیٹیاں رقیہ, زینب, فاطمہ سے فرما دیجئے, ونساء المؤمنین, اور ہر کلمہ پڑھنے والی اپنی روحانی بیٹی سے فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, گھروں سے باہر نکلیں تو چہروں پہ چادر ڈھلکا لیا کریں. یہ حکم قرآن کا ہے, لیکن اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. آج دین اسلام کی عظمت دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے بڑے خطیب گزرے ہیں, قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحم اللہ,
ریل میں سفر کر رہے تھے، سامنے ایک بابو قسم کا آدمی بیٹھ گیا، اور راستے میں کوئی مولوی ہتھے چڑھ جائے نا بس کے اڈے پر یا ریل میں، اس وقت چونکہ دکان بند ہوتی ہے اور کوئی کام تو نہیں ہوتا، اس وقت پھر استفادہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ حضرت میرا خیال ہے کچھ استفادہ کریں، ویسے مسجد میں نہیں آتے، اس وقت آتے ہیں جب جمعے کے دن عربی کا خطبہ ہو رہا تھا، ویسے بھی مساجد میں مدارس میں آ کر علماء کے پاس بیٹھا کریں، دین کو سیکھا کریں۔ خیر قاضی صاحب سے کہنے لگا حضرت یہ پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاضی صاحب سمجھ تو گئے کہ کیا کہنا چاہتا ہے، کہنے لگے آپ کا کیا مطلب، مجھے پردے میں لے جانا چاہتے ہیں یا مجھ سے پردہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ جو عورتوں کا پردہ ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاضی صاحب کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں تو کہتا ہوں بہن کسی کی، بہو کسی کی، بیٹی کسی کی، ہم اس کو کیوں دیکھیں، اس کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ننگی پھرتی رہے، ہم کنٹرول کریں نا۔ قاضی صاحب نے کہا یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ ان کے بعد تھیلا تھا، تھیلے میں لیمو تھے، چھری تھی، گلاس تھا، ایک لیمو نکالا اور اس کے سامنے چھری سے کاٹ کر گلاس میں نچوڑنے لگے۔ لیمو سامنے نچوڑا جائے تو منہ میں پانی آتا ہے، آپ کو سن کر منہ میں پانی آ رہا ہوگا۔ قاضی صاحب کہنے لگے بابو جی منہ میں پانی تو نہیں آ رہا؟ اس نے کہا آ رہا ہے۔ کہنے لگے لیمو میرا، چھری میری، گلاس میرا، تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ کنٹرول کرنا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، قاضی سمجھ آ گئی بات، سمجھ آ گئی، آج ان احکامات کی عظمت دلوں سے نکالی جا رہی ہے، اس لیے اس کا حل فتنوں کا یہ ہے علماء سے، مدارس سے پہلے سے تعلق مضبوط کریں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ میرے بھائیوں بزرگوں فتنے کا دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایک وقت آئے گا آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے 4 ٹکوں کی خاطر دین کو بیچ ڈالے گا۔ دین پر چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے آگ انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل۔ اب تقریباً وہی دور آیا ہوا ہے، نیت کریں کہ دین پر جئیں گے اور دین پر مریں گے انشاءاللہ۔ قرآن نے اپنے ورقوں پر ایک خاتون کا ذکر کیا جس نے جان دے دی لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ وہ خاتون کون تھی؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں، وہ فرعون ذی الاوتاد، مخالفین کے بدن میں کیلیں ٹھونک دینے والا ظالم۔ ان اندھیروں میں اللہ نے آسیہ کو ہدایت دی، سچے رب پر ایمان لے آئی، فرعون کی خدائی کا انکار کیا، نہیں مانتی میں تجھے رب، تو جھوٹا ہے، میرا اور تیرا رب ہوئی ہے جو ہم دونوں کو پیدا کرنے والا۔ فرعون بڑا سٹ پٹایا، آسیہ کو پیکج دیا، اتنا سونا چاندی ڈالر لے لو اور مجھے رب مان لو، عالمی اتحاد میں شامل ہو جاؤ۔ آسیہ نے کہا کہ یہ ایمان کوئی بیچنے کی چیز نہیں ہوتی، بچانے کی چیز ہوتی ہے، محنت کی چیز ہوتی ہے، سنوارنے کی چیز ہوتی ہے، نہیں مانتی میں تجھے۔ فرعون بڑا سٹ پٹایا، اور یہ سیاسی لوگ گھر سے ہی ووٹ نہ ملیں پھر تو جان نکل جاتی ہے۔ فرعون کو لوگوں نے تانا دیا، خدا بنا پھرتا بیوی تو مانتی نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا آسیہ کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ حضرت آسیہ کو پکڑا، دیوار سے لگایا، بازو لمبے کیے، ان کے ہاتھ پاؤں اور بدن میں کیلیں ٹھونک دی۔ اس وقت حضرت آسیہ نے سچے رب کو پکارا۔ قرآن نے آسیہ کی پکار کو اپنے ورقوں پر نقل کیا اور قیامت تک آسیہ کی یہ پکار پڑھی جاتی رہے گی۔ کیا کہا حضرت آسیہ نے؟ عرض کرنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ عرض کرنے لگی اے میرے رب، میرے جن ہاتھوں نے کبھی تن کا بھی ٹیڑھا نہیں کیا تھا، میرے جو ہاتھ مخمل میں پلے تھے، میرے جن ہاتھوں پر کبھی گرد بھی نہیں پڑی تھی، میرے تیری توحید کی خاطر، تیرے دین کی خاطر وہ چھلنی ہو گئے، ان میں کیلیں ٹھک گئی۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اپنے پہلو اور پڑوس میں جنت میں میرا محل بنا دے اور فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے دے۔ آسیہ کی پکار سیدھی آسمانوں پر پہنچی۔ رب کریم نے فرمایا او فرشتوں، باقی لوگوں کو جنت کے محلات جنت میں پہنچنے کے بعد دکھائے جائیں گے، آسیہ کو جنت کا محل آج ہی دکھا دو۔ درمیان کے پردے ہٹ گئے، آسیہ کو جنت کا محل نظر آیا، روح پرواز کر گئی۔ فرعون کا باقی ظلم آسیہ کی ناش پہ واقع ہوا۔ اور کیا نوازا میرے رب نے آسیہ کو، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔
خدیجہ چونک اٹھی، حضور میں آپ کی پہلی بیوی اور میں ہی سب سے پہلے دنیا سے جا رہی ہوں، پھر جنت میں سوکن کہاں سے آ گئی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ، فرعون کی بیوی آسیہ نے شاہی زندگی چھوڑ دی، معاملات کو چھوڑ دیا، سونے چاندی کو لات مار دی، زرق برق لباس چھوڑ دیا، بدن کو چھلنی کرا دیا، جان دے دی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آسیہ کا نکاح جنت میں میرے ساتھ کر دیا۔ دنیا میں دشمن خدا کی بیوی، جنت میں محبوب خدا کی بیوی۔ اور کیا نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ ہیں، آپ کی سواری بیت المقدس سے اٹھی، جبریل امین ساتھ ہے، مصر قریب ہے، آپ نے فرمایا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں جنت کی خوشبو کیسی؟ جبریل امین عرض کرنے لگے حضور مصر قریب ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آسیہ کو یہ مرتبے کیوں ملے؟ اونچی ہیل والی جوتی کی وجہ سے، نئے ڈیزائن کے زیور کی وجہ سے، زرق برق لباس کی وجہ سے، محل میں رہنے کی وجہ سے؟ نہ نہ، دین پر سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے۔ دعا کرو اللہ ہمیں دین پر سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کے ماحول کو اللہ قرآن کا ماحول بنائے، اپنے اولادوں کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کی توفیق دے۔ آخر میں پھر اپنے بیٹوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ نے قرآن کا نور نصیب فرمائے، قوت حافظہ نصیب فرمائے، ضبط میں ترقی نصیب فرمائے، قرآن کے علوم نصیب فرمائے، والدین اور اساتذہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ اس گلشن کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائے، اور زیادہ مقبولیت، محبوبیت، مرجعیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔